کہ لباس کیسے ہونا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے انسان کو کہ اگر عام طور پر انسان کوئی چیز چھپانا چاہتا ہے تو ایسی چیز استعمال کرتا ہے جو کسی کو بتانا نہیں چاہتا، تو کہ کسی کی نگاہ اگر دیکھے بھی تو اس کے اندر سے وہ چیز بھی نظر نہ آئے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کوئی آپ اتنے سخت ٹائٹ کپڑے پہن لیں گے کہ لوگ اگر آپ کے چلن پر مذاق اڑائیں گے، آپ کا مزاح کریں گے، تو یہ چیز آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گی۔ اللہ نے سوآت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ انسان صرف کھول کر دکھائے نہیں، کہ اگر کوئی چیز اس پر ڈھانکنے کے باوجود بھی اتنی تنگ ہو، اتنی سخت ہو، جس کی وجہ سے انسان کے وہ اعضاء جس کو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا ظاہر ہو جائے، تب بھی وہ گنہگار ہوگا۔ حدیث پاک میں یہ تو مرد حضرات کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ عورتیں لباس ظاہری اعتبار سے پہنے ہوئے ہوں گے، اپنے جسم پر لباسیں لٹکائی ہوئی ہوں گی، برقع بھی پہنے ہوئی ہوں گی، ایکچولی وہ پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لباس کے پہننے کے باوجود بھی زمین پر جتنے قدم وہ رکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوں گی۔ کیوں؟ وہ لباس اتنا سخت ہوگا، اتنا تنگ ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے پرائیویٹ اعضاء، پرائیویسی انسان کو ظاہر ہوں گی، محسوس ہوں گی۔ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی شمار کی جائیں گی، عریانیت دکھیں گی، یعنی برہنہ لگیں گی، وہ لوگ نہیں دیکھنے والا بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا۔ آج میرے عزیز و سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ چیز الامان الحفیظ ہماری ماؤں بہنوں سے، ہماری مائیں بہنیں ہمارے پڑوسیوں سے محفوظ نہیں، آج حتیٰ کہ ہمارے ریلیشن میں خاندان کے آدمیوں سے محفوظ نہیں۔ اس کا وبال، اس کی غلطی اور یہ چیز میں جتنا ان کا گناہ ہوگا، ان کے والدین کو، ان کی سرپرستوں کو اتنا ہی گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے ہر انسان کے سے بڑے کو اس کے چھوٹے کے اوپر نگران مقرر کیا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو دوسرے پر نگران مقرر کیا ہے۔ ان کے اچھے کی، برے کی، ان کی اچھائی کی، ان کی برائی کی نگرانی کرنا ہمارے اوپر، ہمارے بڑوں پر لازم اور فرض ہے۔ اگر وہ کوتاہی کریں گے تو ہم بھی اس کے گنہگار ہوں گے۔ آج ہم نے صرف مغربیت کی وجہ سے، دہریت کی ذہنیت کی وجہ سے، آج یونیورسٹی کالجز کے ماحول کی وجہ سے میرے عزیزو، ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی ماں بہنوں کی اتنی چھوٹ دے دی کہ آج اس کا خمیازہ خود ہم مرد حضرات کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج شکایتیں آتی ہے، سوال کیا جاتا ہے، مولوی صاحب شادی ہو کر اتنے سال ہو گئے، بچی میچور ہو گئی، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں، غلط ریلیشن میں ہے، غلط ارادے میں ہے، ہزار بات سمجھا رہے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں سمجھے گی؟ کیوں کر سمجھے گی؟ تم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ اگر کوئی مسجد کے ممبر و محراب سے تم کو سمجھاتا ہے، کوئی عالم تمہارا مائنڈ سیٹ کرتا ہے، تم کو ذہن سازی کرتا ہے، تمہارے نزدیک وہ معیوب چیز ہوتی ہے، تمہارے نزدیک اسلام فوبیا ہوتا ہے، تمہارے نزدیک یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ یہ تنگ ذہن ہے، اس کو دنیا کے بارے میں کیا معلومات ہے، یہ تو دنیا گھوما ہی نہیں، ملا کی دوڑ گھر سے مسجد تک اور مسجد سے گھر تک ہوتی ہے، ان کو دنیا کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ یہ لوگ کیا جانتے ہیں کہ زمانہ کتنا لیٹسٹ ہو گیا ہے، کتنا ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے، لباس کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ جا کے مولوی صاحب یورپ میں دیکھیے، تنگ لباس، اتنا چھوٹا لباس ہوتا ہے لیکن کسی انسان کی نگاہ نہیں پڑتی۔ میرے عزیزو، ہاں میں بھی مانتا ہوں وہ چیز کی نگاہ کوئی اٹھا کر نہیں دیکھتا، کیونکہ وہاں کی سوسائٹی، وہاں کا کلچر ایسا بن چکا ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہاں اپنے کلچر کو ہم نے خراب کرنا ہے، اگر ہم نے اپنے کلچر کو خراب کیا تو ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو، ہم نے خود اپنی ذات کی ہم نے حفاظت نہیں کی، تو اس کے ذمہ دار مغربی تہذیب و تمدن والے نہیں ہیں، خود ہم اس کے کفیل ہیں، خود ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہماری مائیں بہنیں غلط راہ پر، غلط ٹرک پر جا رہی ہے تو اس کا ذمہ دار نہ معاشرہ ہے نہ سوسائٹی ہے۔ میرے عزیزو، معاشرہ بنتا بھی ہے فردن، انسان کے ایک انسان سے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرہ کسی جگہ کا نام، سوسائٹی
کسی علاقے کا نام نہیں. سوسائٹی اور معاشرہ افراد کا نام ہے, انسانوں کا نام ہے. اگر انسان جمع ہو جائیں گے تو سوسائٹی بن جائیں گی, انسان اگر جمع ہو جائیں گے معاشرہ بن جائیں گا. ہماری تھنکنگ کا فالٹ ہے. اگر ہماری ذہنیت, ہماری تھنکنگ اگر صحیح رہیں گی, دین کے مطابق رہیں گی, اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے اگر پراپر سنا, سمجھا, اس کو اپنا آئیڈیل بنایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا نمونہ بنایا, ہم اگر ان کو فالو کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگیوں کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے, ان کو سیکھیں گے, سمجھائیں گے, ماحول بنائیں گے میرے عزیزو, تو ماحول بنانے سے ماحول بنتا ہے. یہ نہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ فلاں شخص عمل نہیں کر رہا تو ہم کیوں کر عمل کریں گے, تو یہ بات یہ رت لو, قیامت کی صبح تک آپ خود عمل نہیں کریں گے, اگر اپنی اولاد کو عمل کرنے کا حکم دیں گے, خدا کی قسم قیامت برپا ہو جائیں گے, لیکن نہ آپ سدھریں گے نہ آپ کی اولاد سدھرے گی. کیونکہ اصول ہے, ایک ہاتھ سے دیں گے تو دوسرے ہاتھ سے لینا پڑے گا.